فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. صدق رسول النبی الکریم. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے مہینے کی ایک اہم ترین عبادت ہے تراویح. تراویح کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور کیا تفصیل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح بھی ثابت ہے اور تراویح کی جماعت بھی ثابت ہے. تیسرے یا چوتھے روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت مسجد میں آئی اور تراویح پڑھنے کے شوق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید آرام فرما رہے ہو، اس لیے کھکارنے لگے. لیکن نبی اکرم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکل کر تشریف نہیں لائے. صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ جو تم کر رہے تھے وہ میں سن رہا تھا، لیکن میں اس لیے باہر نکل کر نہیں آیا کہ اگر میں آؤں اور تمہیں نماز پڑھاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس تراویح کو تمہارے اوپر فرض یا واجب فرما دے اور پھر تم حرج میں پڑ جاؤ. یہاں رک کر ایک ضابطہ سمجھ لینا چاہیے. استاد محترم حضرت اقدس مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے دوران درس ایک ضابطہ بیان فرمایا تھا کہ نبی جس کام کو اہتمام کے ساتھ کریں اور صحابہ کرام بھی شوق اور ذوق کے ساتھ اس میں شریک ہوں تو اللہ رب العزت ایسے کام کو فرض یا واجب کر دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح فرض یا واجب ہو جائے. اگر فرض یا واجب ہو جائے اور لوگ پھر تراویح کو چھوڑے تو ان کو گناہ زیادہ ملے گا. یہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت پر شفقت تھی. بہرحال تراویح نبی اکرم علیہ السلام سے ثابت ہے. یہاں پر چند باتیں اور ہیں کہ تراویح جو ثابت ہے وہ صرف 2 یا 3 رکعت ثابت ہے. حالانکہ ہم تو پورے رمضان پابندی کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں اور پورے رمضان پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنا سنت بھی ہے. اسی طریقے سے 20 رکعت پڑھتے ہیں. کیا نبی اکرم علیہ السلام سے 20 رکعت ثابت ہیں یا نہیں؟ اسی طرح ہم تراویح میں ایک قرآن پاک کو مکمل کرتے ہیں، جبکہ فقہا نے لکھا ہے کہ تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کرنا یہ سنت ہے. تو کیا نبی اکرم علیہ السلام سے یہ سب چیزیں ثابت ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے صرف اور صرف 2 یا 3 رات جماعت کے ساتھ تراویح ثابت ہے. پورے رمضان جماعت سے نبی اکرم علیہ السلام سے تراویح ثابت نہیں ہے. اور جب پورے رمضان نبی اکرم علیہ السلام سے جماعت کے ساتھ تراویح ثابت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پورے قرآن پاک کو تراویح میں مکمل کرنا بھی ثابت نہیں ہوگا. پھر یہ باتیں کب سے شروع ہوئی؟ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح صحابہ کرام انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھا کرتے تھے
خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بغیر جماعت کے اپنے انفرادی طور پر تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ جو کتاب ہے اس میں بھی اس روایت کا ذکر ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ جو کتاب ہے مشہور کتاب ہے اس میں بھی اسی روایت کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح بغیر جماعت کے پڑھا کرتے تھے۔ اس سے رکعات کا بھی علم ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تراویح پڑھی ہے وہ 20 رکعت پڑھی ہے۔ خیر، اب ایک فرقہ وجود میں آتا ہے 1200 سال بعد تقریباً، وہ یہ کہتا ہے کہ نماز تراویح صرف 8 رکعت ہے، جو 20 رکعت پڑھے گا وہ گمراہ ہے، 20 رکعت بدعت ہے۔ اب اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو تراویح کی رکعات کے بارے میں کچھ صراحت کے ساتھ منقول نہیں ہے، بس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس پہ کچھ کلام بھی کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے پر آمادہ کیا۔ تو یہ جو تراویح کی موجودہ صورت ہے یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کا وجود تھا۔ اگرچہ صحابہ کرام تراویح پڑھتے تھے لیکن اس طرح نہیں پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ جس طرح آج پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو صورت شروع ہوئی یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ قصہ یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر کے تشریف لا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ 4 صحابہ کرام ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، 4 صحابہ کرام ادھر کھڑے ہوئے ہیں دوسرے امام کے پیچھے۔ تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکلف بنایا کہ وہ تمام صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں تراویح پڑھائیں۔ اس طریقے سے ایک امام کے پیچھے تراویح شروع ہوئی، تراویح پورے رمضان چلی اس کے بعد، اور پھر وہیں سے تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کرنے کی سنت جاری ہوئی۔ اب یہ بات کہ یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس طرح کی تاکید نہیں فرمائی کہ تراویح ایک امام کے پیچھے ہو، جماعت کے ساتھ ہو اور پورے رمضان ہو اور اس میں قرآن پاک کو مکمل کیا جائے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، جو لوگ رکعات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہیں 20 رکعت نہیں ہے، وہ لوگ پورے رمضان تراویح پڑھتے ہیں۔ تو اگر وہ صرف رکعات کے بارے میں اختلاف کرتے ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ 8 رکعت ثابت ہے، لیکن تم تو پورے رمضان تراویح پڑھتے ہو، بتاؤ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جماعت کے ساتھ پورے رمضان تراویح پڑھنا ثابت ہے؟ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اسی طریقے سے تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کرنا ثابت ہے؟ نہیں ہے، حالانکہ تم یہ سب چیزیں کرتے ہو، تو پھر صرف رکعات ہی کے بارے میں اختلاف کیوں؟ اور رکعات کی بھی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، جس میں فرماتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس روایت کو انہوں نے اپنا مستدل بنایا ہے اور یہ کہا کہ تراویح صرف 8 رکعت ہے، کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 رکعت سے زیادہ پڑھی ہی نہیں۔ ان 11 رکعت میں 3 رکعت تو وتر کی ہوتی اور 8 رکعت تراویح کی ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی روایت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو رمضان میں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ میں 11 رکعات سے زیادہ پڑھی ہی نہیں. تو اب بتائیے کیا آپ کے نزدیک تراویح رمضان کے علاوہ میں بھی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تراویح تو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، اور جب تراویح کا عمل رمضان کے ساتھ خاص ہے تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت تراویح کے بارے میں نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ روایت تہجد کے بارے میں ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد ادا فرماتے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اس روایت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی معمول کو ذکر فرمایا ہے، جس سے ان لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ حضرت عائشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تراویح کے بارے میں ذکر فرما رہی ہیں. پھر ان لوگوں کی ایک بنیادی خرابی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم شریف میں اگر کوئی حدیث آ جائے تو اس کو، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں اگر کوئی صحیح حدیث موجود ہے تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. گویا ایک بہت بڑا مغالطہ امت کے اندر پھیلا دیا گیا ہے کہ صحیح حدیث صرف بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں. ان دونوں کتابوں کے علاوہ جن کتابوں میں بھی حدیث ہیں وہ صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے. یہ ایک مغالطہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث لینے کی شرائط ہیں وہ بہت سخت ہے. اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرائط ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں. تو اس لیے ان دونوں بزرگوں کی کتابیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کتابوں کے علاوہ دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہیں. ایسا نہیں ہے. حدیث شریف کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان دونوں کتابوں کے علاوہ میں موجود ہیں اور صحیح ہیں، بلکہ بعض روایتیں تو اتنی زیادہ اہم، اتنی زیادہ صحیح ہیں کہ بخاری اور مسلم شریف سے بھی زیادہ صحیح ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے تراویح ثابت ہے، جماعت بھی ثابت ہے، لیکن پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے رکعات کے بارے میں جو یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں بھی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ملتی ہے، اگرچہ اس پر کلام کیا گیا ہے لیکن امت نے چونکہ اس پر عمل کیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کرام کو جمع فرمایا ایک امام کے پیچھے تو اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہیں. اس لیے کسی بھی مجتہد کا، چاہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاروں بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہیں. تراویح 20 رکعت ہے. گویا امت کا اتفاق ہے، اور یہ اتفاق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت تھی رکعات کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر جماعت کے 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ روایت اگرچہ کمزور ہو لیکن امت کا چونکہ اس روایت پر عمل ہے اور محدثین کا ضابطہ ہے جس روایت کو امت قبول کر لے پوری امت اس کے مطابق عمل کرے، وہ روایت اگرچہ ضعیف بھی کیوں نہ ہو لیکن تلقی بالقبول کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے. تو گویا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت پڑھی، اسی لیے تو سب نے بالکل بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر نکیر کے 20 رکعت پر اتفاق کر لیا. اب یہاں پر یہ بات رہ جاتی ہے کہ تراویح کی جو سب باتیں ہیں جن کا التزام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے،
کیا صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان چیزوں پر ابھارنے کی وجہ سے ہمیں یہ التزام کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی ضروری ہے، اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی پیروی بھی ضروری ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعزوا علیہا بالنواجذ، کہ مضبوطی سے پکڑو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ خلفائے راشدین میں 4 نام آتے ہیں۔ سب سے پہلا سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 نام آتے ہیں جو خلفائے راشدین میں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اس لیے انہوں نے جو کام شروع کیا، جس کام پر صحابہ کرام کو ابھارا، اگر وہ تنہا بھی اس معاملے میں ہوتے تب بھی ہمارا حق تھا کہ ہم حضرت کی بات کو قبول کرتے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے میں تنہا نہیں، اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے سب نے اس پر اتفاق فرما لیا، گویا یہ اجماع ہو گیا، اور صحابہ کرام کسی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، صحابہ کرام کی پیروی اللہ رب العزت کے یہاں بھی محمود اور مستحسن ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ پہلے اسلام لائے، سابقین اولین ہیں، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، ان سب کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ تو دیکھیے والذین اتبعوہم باحسان، اس جملے پر غور کیجئے، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی، ان کے لیے اللہ فرما رہے کہ رضی اللہ عنہم۔ تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں ہے؟ اگر ہم کسی بات میں ان کی پیروی کریں گے تو یہ پیروی بھی اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوگی۔ صحابی کی پیروی ہر ایسے کام میں جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، اس میں مستحسن ہے۔ البتہ اگر صحابی کا کوئی قول یا صحابی کا کوئی عمل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی قول یا عمل سے ٹکراتا ہو تو اس وقت صحابی کے قول یا عمل پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جس چیز کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز منقول ہی نہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کام کو کر رہے ہیں، تو اب ہمارا حق یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی اتباع کریں، کیونکہ صحابہ کرام کی اتباع اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور خلفائے راشدین کی تو صحابہ کرام میں ایک امتیازی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے خلفائے راشدین کے بارے میں خاص طور پر فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ خلفائے راشدین ایسے ہیں اگر ہم ان کو زمینی استحکام عطا کریں، حکومت عطا کریں، تو یہ 4 کام کریں گے۔ نمبر 1، نمازوں کو قائم کریں گے، نمازوں کی پابندی، خود بھی نمازوں کی پابندی کریں گے اور دوسروں سے بھی نمازوں کی پابندی کرائیں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کریں گے، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں گے اور اس کی ترغیب دیں گے۔ نمبر 3،
ہر اچھائی کا حکم دیں گے، نمبر 4 ہر برائی سے روکیں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے مفسرین نے لکھا ہے، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آیت سے ماقبل جو مضمون ہے وہ مہاجرین کے بارے میں چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے مہاجرین میں سے یہ خلفائے راشدین ایک بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے خود ضمانت لی ہے کہ خلفائے راشدین جو بھی کام کریں گے وہ صحیح ہوگا، امر بالمعروف یعنی ہر اچھائی کا حکم دیں گے اور ہر برائی سے روکیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں، اس لیے اس آیت کے اعتبار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی حکم دیا وہ معروف ہے، یعنی شریعت کے مطابق ہے۔ تو اس طریقے سے تراویح کا ان اہتمامات کے ساتھ شروع کرنا بھی شریعت کے مطابق ہوگا۔ پھر صحابہ کرام کی ایک مقدس ترین جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو صحابہ کی جماعت ہے اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ممتحن خود اللہ رب العزت کی ذات ہو، اور امتحان کس کا لیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ نبی کی صحبت کا کیا اثر ہوا، اثر قبول کیا یا نہیں کیا۔ اور جو سوال ہے جس چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ تقوی، کہ صحابہ کرام کے قلوب میں تقوی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ سب کے سب صحابہ کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب میں تقوی راسخ ہو چکا تھا۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ جب اللہ رب العزت خود شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کے قلوب میں تقوی کو پیوست فرما دیا، تو اب ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کسی گمراہی پر جمع ہو سکتی ہے؟ اور 1200 سال کے بعد تقریباً جو یہ فرقہ وجود میں آ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور 8 رکعت پڑھیں گے، چونکہ نبی سے 8 ہی رکعت ثابت ہے، اور ادھر صحابہ کرام کی جماعت ہے جس نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کو بھی دیکھا ہے، رات کو بھی دیکھا ہے، صبح اور شام کو بھی دیکھا ہے، وہ 20 رکعت پڑھ رہی ہے، اور یہ فرقہ کہتا ہے کہ ہم 8 رکعت پڑھیں گے۔ وہ جماعت جن کے بارے میں اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ اس جماعت کے قلوب تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ جماعت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ ایسی مقدس ترین جماعت ہے کہ اللہ نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اس صحابہ کی جماعت کو دیکھو، ان جیسا ایمان لاؤ تو تم کامیاب ہو، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں لاتے تو تم کامیاب نہیں ہو۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کفار مکہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیوقوف کہا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے تو ہی سیدھے راستے پر ہوگے اور تمہاری نجات ہو پائے گی، اور اگر صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لائے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے اور اشارے دیے ہیں کہ آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام کی پیروی ضروری ہے، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے کہ ہمارے لیے اگر ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان سکتے ہیں،
آپ کے قول اور آپ کے فعل جو ہم تک پہنچے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے ہی پہنچے ہیں. اگر ہم درمیان میں سے اس واسطے کو نکال دیں گے تو ہم نبی تک نہیں پہنچ سکتے, اور جب نبی تک نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار حق سمجھیں. وہ باتیں جن میں نبی سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے صراحتاً یا اشارتاً, ان میں صحابہ کرام کی پیروی اور اتباع کرنا ضروری ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسلک ہی یہی ہے کہ اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کے بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے لیکن صحابی کا قول یا صحابی کا عمل موجود ہے تو قیاس نہیں چلے گا. اب صحابی کے قول یا صحابی کے عمل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا, قیاس کا دخل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کو سمجھنے کی اور خاص طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.